أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی جا رہی تھی اس میں اہل کتاب کی کمزوریوں کو بتایا جا رہا تھا اور مومنوں کو، اہل ایمان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے کس طرح سے وہ آپس میں سازشیں کیا کرتے تھے اور ان کے مزاج میں خود کس طرح سے بے ایمانی داخل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے عہد و پیمان کا ان کے یہاں کوئی لحاظ نہیں تھا اور وہ اپنے مذہب کے لوگوں کے علاوہ یا اپنی نسل کے لوگوں کے علاوہ دوسروں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ بے ایمانی کرنا بھی جائز سمجھتے تھے. ایسے ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کی صفات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اللہ کے یہاں تو اعتبار اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کی عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں ان لوگوں کو وعید سنائی جا رہی ہے جو دنیا کی چھوٹی سی منفعت کے لیے یا تھوڑی سی منفعت کے لیے اللہ کے عہد و پیمان کو ٹھکراتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان اور اس کی قسموں کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے لیے بیچ دیتے ہیں. یعنی ایسے لوگ، اللہ کے عہد و پیمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی فلاں 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 صفات ہوگی. وہ نبی جب آئیں گے تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی تائید کرنی ہوگی، ان کی شریعت کو قبول کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی اور اس طرح سے ان سے گویا کہ عہد و پیمان لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. لیکن ان کے جو علماء اور پیشوا ہوتے تھے وہ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے، دنیا کے چند ٹھیکروں کے لیے وہ اپنی کتابوں میں غلط سلط تعویلات کرتے تھے اور اپنی قوم کو وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کی کتابوں میں نہیں ہوتی تھی. مقصد صرف دنیا کی تھوڑی سی دولت حاصل کرنا ہوتا تھا. تو ایسے لوگوں کو وعید سنائی جا رہی ہے. اور عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ نے شریعت میں جو فرائض ہم پر عائد کی ہیں، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینا ہے، حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، سچاری، امانت داری اور دیانت داری سے اپنا کاروبار چلانا ہے. اس طرح کی وہ چیزیں جن کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا اور وہ گناہ اور اللہ کی وہ نافرمانیاں جن سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا، اس کی پابندی کرنا یہ بھی اللہ کے عہد و پیمان کی پابندی کرنا ہے. اگر اس کی ہم خلاف ورزی کریں گے، اللہ نے جو فرائض، جو حقوق
اور جو شرعی ذمہ داری ہم پر عائد کی اس کو ہم پورا نہیں کریں گے، جن گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا، اس سے اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو گویا ہم اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں۔ اور عام طور پر اللہ کی نافرمانی لوگ کیوں کرتے ہیں؟ صرف دنیا کی تھوڑی سی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری چیز بتائی، اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی دولت حاصل کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھانا۔ جھوٹی قسمیں لوگ کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ دنیا کی تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری حدیثیں منسوب ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیتے ہیں، یا دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کچھ دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہے جو قرآن مجید میں بھی اس آیت میں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی دولت کے لیے بیچ دیتے ہیں، یعنی تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تھوڑی سی دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، غلط سلط فتوے دیتے ہیں، کتاب کی غلط سلط تعویلات کرتے ہیں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جائے۔ تھوڑی سی دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا زیادہ مل جائے تو ہم غلط فتوے دے سکتے ہیں، نہیں۔ اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری پر جنت میں جو انعام ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی حقیر ہے۔ اس لیے کہا تھوڑی سی دنیا کے لیے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ چند کوڑیوں کے لیے، تھوڑی سی منفعت کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو وعید سنائی ہے بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، خلاق کہتے ہیں حصہ، نصیب۔ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے شریعت کو پس کچھ ڈالتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ پر جھوٹے بہتان لگاتا ہے، اللہ کے نام کو تھوڑی سی دنیا کی دولت کے لیے غلط استعمال کرتا ہے، تو کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں تو دور کی بات، جنت میں داخلے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، دوسری جو ان کو وعید سنائی کہ ایسے شخص سے اللہ بات بھی نہیں کریں گے۔ بات نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ ایک آدمی کسی سے ناراضگی میں بات کرتا ہے تو اس کو بات کرنا نہیں کہتے، خوشی سے جو بات کرتا ہے اس کو بات کرنا کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوں گے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ نظر کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے نظر کرم، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی قدر ہے، اس کے پاس سامنے والے کی قدر و قیمت ہے، اس کا احترام ہے، اس لیے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ اب جس کی دل میں قدر نہیں ہوتی ہے اس کی طرف آدمی متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے تو ترچھی نگاہوں سے، سخت نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کریں گے قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کی صفائی بھی نہیں کریں گے، یعنی نہ ان کی تعریف کریں گے، نہ گناہوں سے ان کو پاک اور صاف کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پانچویں جو چیز بتائی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو اس طرح کی چیزیں کریں، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھائیں گے،
اور اس سے تھوڑی سی دنیاوی منفعت حاصل کریں گے، گویا دنیا کے لیے دین کو بیچ دیں گے، شریعت کو بیچ دیں گے، اپنے وقار کو بیچ دیں گے، اللہ کے نام کو دنیا کے لیے استعمال کریں گے، اس سے بڑھ کر اللہ کی شریعت کی توہین کیسے کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے لیے تو وعید ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ جو صفات ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، ان صفات سے ہم اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ من وآخر دعوانا الحمدللہ۔